اور قرۃ جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ بھی پاکستان نیوی سے ہیں، تو کتنا سپورٹ آپ کو ملتا ہے؟ اوبویسلی جو ایز اے وومن آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہوں گے، یو ڈو ہیو اے فیملی ایز ویل، تو فیملی کیسے مینیج کرتی ہیں اور ہسبینڈ کا کیا سپورٹ ہوتا ہے؟ جو ٹریننگ ہے ہماری اور جو اس کے بعد ہماری جو پروفیشنل گرومنگ ہے، اس کے اندر جو سب سے میجر فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی آپ کا سیلف ڈسپلن ہے. وہ آپ نے بات ابھی کر رہی تھی کہ جو فوجی لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں. وہ سخت مزاجی نہیں ہوتی، وہ ایکچولی سیلف ڈسپلنڈ ہوتا ہے انسان. وہ ایک ڈسپلن ان کے اندر اتنا آ چکا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز، چائے کا جیسے کپ پڑا ہے تو اٹ شوڈ بی لائک دس، سوسر ایسی ہو، پرفیکشن ایسی، تو وہ سیلف ڈسپلن ہوتی ہے. سیلف ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ، یہی چیزیں ہیں جو آپ کو ورک لائف بیلنس سکھاتی ہیں، اور اسی سے پھر آپ کی جو ہے فیملی لائف، آپ کا پروفیشنل لائف دونوں مینج کر لیتے ہیں. اور یہ کوالٹیز آپ کے اندر، آپ کو ایک ہر جو ایک ملٹری پرسنل ہے اس کے اندر یہ ملے گی آپ کو، کہ وہ ٹائم مینجمنٹ سب سے ان کو سب سے زیادہ اس چیز کی، کہ آپ نے ٹائم کو کیسے مینج کرنا، ورک لائف بیلنس کیسے ہے. چیلنجز ہیں لیکن یس یو ہیو ٹو اوور کم دیز چیلنجز. اور ٹریننگ بھی اوبویسلی ایسی ہوئی ہوتی ہے بالکل ایسے ہی ہے، آپ کو ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ کا اس قدر وہ آپ میں ایک انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے فیکٹر، کہ بہت سی چیلنجز کو، بہت سی مشکلوں کو، بہت سے ہرڈلس کو آپ آسانی سے اوور کم کر لیتے ہیں. یس فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. فیملی سپورٹ ضروری ہے. کیا آپ کے بچوں میں بھی ہے یہ شوق، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جوائن کریں ماما کی طرح؟ بہت ہے. ابھی میری بیٹیاں ماشاء اللہ چھوٹی ہیں، مطلب ایک ایلڈر ون از 6 years old، اور میں مطلب ہم ابھی ایک دن ہم نے جانا تھا کہیں، تو موسٹلی جب ہم کہیں شام میں جاتے ہیں تو میرے ہسبینڈ ہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور میں ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں. تو ایک دن میں نے خود جا رہی تھی تو بچوں کو لے کے نکلی تو ہسبینڈ نہیں تھے ساتھ، تو میری چھوٹی بیٹی کہتی مما آپ کیسے ڈرائیو کریں گی نا، آپ کو تو ڈرائیونگ آتی ہی نہیں ہے. بیکاز سین میں کہ میں ڈرائیو کر رہی تھی، آفس جاتی ہوں اس کے ساتھ میرے ساتھ ہوتی نہیں ہے. تو میری بڑی بیٹی مطلب آپس میں کنورسیشن کری کہ نہیں مما فوجی ہیں، مما ڈرائیو کر لیں گی. تو وہ ایک ان کے اندر ہے کہ مما فوجی ہیں تو مما کین ڈو اینی تھنگ، مما از اے سپر وومن. تو وہ ماشاء اللہ ان کے اندر ہے. اور پھر یونیفارم پہنتی ہوں تو وہ اس کو بڑا، میری چھوٹی بیٹی کو کہتا ہے مما آپ نے مجھے چھوڑنے جانا ہے تاکہ آپ جو ہے نا، اور وہ بھی فرینڈس کو بتاؤں گی کہ میری ماما. تو ماشاء اللہ سے وہ بچوں کے اندر وہ شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک گریس ہے ماشاء اللہ سے. تو اچھا قرۃ اپنے ایوارڈس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو اب تک کے کیا کیا ایوارڈس ملے ہیں؟ الحمدللہ وائل بینگ ایٹ ٹریننگ ایٹ PNA، تو مجھے ڈیورنگ دا ہمارے ایک SSC کلاس کے لیے کمانڈانٹ گولڈ میڈل ہوتا ہے، جو آپ کی آل راؤنڈر SSC کیڈٹ کو ملتا ہے، جس میں آپ کی فزیکل ٹریننگ، آپ کی اکیڈیمکس، آپ کی OLQs، ان تمام چیزوں میں جو ایٹ دا ٹاپ نوچ ہوتے ہیں ان کو پھر وہ ایک میڈل دیا جاتا ہے جو کہ کمانڈانٹ گولڈ میڈل ہوتا ہے. تو آئی ہیو بین اوارڈیڈ ود دس ایٹ نیول اکیڈمی الحمدللہ. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ میں سافٹ ویئر ڈیولپر کے طور پر جو ہے وہ سرو کرتی رہی ہوں سروس میں. تو میں نے الحمدللہ کافی سافٹ ویئرز ڈیولپ کیے، تو اس پہ بھی مجھے ایک لیٹر آف کمنڈیشن ایوارڈ کیا گیا تھا بیک لاسٹ 2 years ago. تو یہ میری ابھی تک الحمدللہ اچیومنٹس ہیں. اب تک کا سب سے چیلنجنگ اور موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک کیا لگا؟ فرسٹ آف آل ٹریننگ. وہ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ٹریننگ، جو کہ ہم جب اس سے گزر کر آئے تو، لیکن وہی بات جب آپ اس چیلنج کو اوور کم کر لیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ایک مائنر سے ہو جاتی ہے اور آپ کو بڑی وہ ایک فیسینیٹنگ لگتی ہے. اس کے بعد شوق تو جیسے آپ کو پتہ ہے یونیفارم ویئر کر لیا ہے، دین یو ہیو ٹو، مطلب ایک شوق ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک نیو ہرڈل، ایک نیو چیلنج کو اوور کم کرنا ہے. تو پھر پیرا ٹروپنگ آئی ہیو ڈن پیرا ٹروپنگ بیک ان 2014. تو وہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ایک میرے لیے مشن تھا، بٹ یٹ ریوارڈنگ رادر، کہ ناؤ ویئر دس انسیگنیا. قرۃ میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ماریہ سلطان ہے، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم ماریہ، ویلکم ٹو دی شو. بہت بہت شکریہ. ماریہ صاحبہ، ڈیفینس ڈے کے حوالے سے کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا امپورٹنس ہے؟ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ہمارے ساتھ آج یہاں پر شہید کی فیملیز بھی موجود ہیں. دیکھیں، میں صرف ایک ہی میسج دینا چاہوں گی آپ کے توسط سے. سب سے پہلے تو پوری قوم کو یوم دفاع مبارک ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جو ایک طرح سے تجدید عہد کرتا ہے ہماری، کہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، جن بچوں کا خون گیا ہے، وہ اس لیے جو ہے وہ اس مقام پر گئے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم آج محفوظ ہوں. جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں ان کو ہم کسی صورت ہمیں رائیگاں نہیں کرنا چاہیے.
اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے اگر ہم اس بات کا احاطہ کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ملک کے دفاع کے لیے ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو بے لوث قربانی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. دیکھیں زندگی میں آپ ہر شخص مختلف اوقات میں مختلف وجوہات کی وجہ سے کام ضرور کرتا ہے، لیکن جو وطن کی محبت ہے، جو وطن کے شہداء ہیں، ان کا مقام بہت مختلف ہے. آج پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، چاہے وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہو، چاہے وہ ہمارے بچوں کی قربانیاں ہوں. لیکن ایک بات ہمیں واضح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ ملک محض جو ہے اپنے آپ اس جگہ پہ نہیں کھڑا. یہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری قربانی ہے، بہت سارے ماں باپ کی بہت مشکل فیصلے ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پرامن ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہم دہشت گردی کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جی اچھا ڈاکٹر ماریہ، آپریشن عزم استحکام کی پاکستان کے لیے آج کیا امپورٹنس ہے، کتنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم نے جو پاکستان آرمی کی جو دہشت گردی کے خلاف مہم جاری کی جو پالیسی ہے، جس میں کلیئر ہولڈ بلڈ اینڈ ٹرانسفر، یعنی کہ پہلے آپ نے وہ جگہ صاف کی، اس کے بعد آپ نے اس جگہ کو ہولڈ کیا، اور وہ جو ہولڈنگ ہے ظاہر ہے آپ کے بچوں نے جو افواج پاکستان ہے ان کی بے لوث قربانیوں کی وجہ سے آپ نے اس جگہ کو محفوظ رکھا، لوگوں کو محفوظ رکھا. لیکن ظاہر ہے وہ بچوں نے بھی گھر آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ریاست کی عملداری ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے. عزم استحکام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کا نہ صرف عزم اس لحاظ سے واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کے لیے ایک واضح حکمت عملی اختیار نہیں کرتے، جب تک کہ ہم یہ جو فیصلہ ہے دہشت گردی کے خلاف اور اس کے خلاف جو مہم جاری کا فیصلہ ہے اس میں برابر کے شریک نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ہماری کامیابیاں ہیں وہ بغیر کسی زیادہ جانی مالی نقصان کے قائم رہیں، کیونکہ یہ تمام جو فیصلے ہیں وہ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے ہیں. اس لیے ملک کی جتنے بھی ادارے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کی جو عوام اور جو آئندہ آنے والی نسل ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ جب تک ہم ان چیزوں پہ واضح حکمت عملی اختیار نہیں کرتے، ریاست کو مضبوط نہیں کرتے، یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ ہم ان کامیابیوں کو بچا سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. کمنگ بیک ٹو یو اگین، آپ بتا رہی تھی، پلیز کنٹینیو. تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جو ایک ٹریننگ اور اس کے بعد جو نیکسٹ میرے لیے ایک چیلنج تھا، جس کو میرے لیے ایک بہت بڑا میرے لیے ریوارڈ بھی ہے، دیٹ از ارننگ دی انسیگنیا آف پیراٹروپنگ. تو آئی ہیو ڈن پیراٹروپنگ ان بیک ان 2014، اور وہ بھی ایک جو اس کی ٹریننگ ہے وہ آپ کی فزیکل انڈیورنس اور مینٹل ریزیلینس سے بہت آگے بڑھ کر ہے. اور ہر جمپ ایک جو اس کی ہے، اس کی جو آپ کو ایک لگتا ہے کہ آپ نیو ہائٹ اچیو کر رہے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی میرے لیے ہسٹورک چیلنج تھا. اچھا، بینگ اے ویمن آپ کے لیے اپنی فزیکل فٹنس مینٹین کرنا کتنا چیلنجنگ ہے؟ بیکاز یو آر آلسو میرڈ، اور آپ ہر وقت آپ کو ڈیوٹی بھی دینی ہوتی ہے، آن ڈیوٹی ہونا ہوتا ہے، گھر پہ بھی سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں نا، تو آپ کو اس کو ایک مینٹین، اس کی گریس کو مینٹین، اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ریمین فٹ نا. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو مطلب رن این ایکسٹرا مائل، تھوڑا سا آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے. آپ کو اپنے تھوڑا سا ورک آؤٹ اس طریقے سے کہ آپ اپنی جو یونیفارم کی گریس ہے اس کو مینٹین رکھ سکیں. تو وہ آپ کو پھر آپ کے یو ہیو ٹو اسپیئر سم ٹائم فار یو. اینڈ تو آپ کی کیا روٹین ہے؟ مطلب آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ صبح اٹھتی ہیں تو کیسے اسٹارٹ کرتی ہیں اپنا دن؟ صبح وہی اسکول، بچوں کے اسکولنگ، اینڈ دین آپ کا آفس روٹین اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دین آپ بچوں کو چھوڑنا، دین آفس سے واپس، پھر بچوں کے ساتھ ٹائم، تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم، تھوڑا فیملی ٹائم اسپینڈ کر کے، تو اسی طرح سے پورا دن. اچھا قرۃ سنس آپ کا تعلق آئی ٹی سے ہے، تو ڈیجیٹل دہشت گردی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ کنٹرول ہونی چاہیے؟ ابھی جو ہمارے نیکسٹ جو وارفیئر ہے وہ ہے ہی آپ کی سائبر وارفیئر. بالکل. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہر آرگنائزیشن ہے سائبر سیکیورٹی ڈومین کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو پاکستان نیوی کے اندر بھی جو سائبر سیکیورٹی ڈومین ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، اور تاکہ ہم آنے والے ہر طرح کے سائبر تھریٹ سے اوور کم کر سکیں. تو یس وی آر انٹو اٹ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پر ہیں، اور اپنے جو نیوی پرٹیکولرلی اینڈ دین جنرلی پورا ہم جو ہے اپنے ملک کے لیے
ایک انشاءاللہ تعالیٰ. لاسٹلی ڈیفنس ڈے کے حوالے سے قرۃ العین کیا میسیج دینا چاہیں گی یوتھ کو؟ یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے کہ جی آپ کے اندر جو پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر جو اسکل ہے، اس کو آپ اپنے وہ رکھیں اور ہر طرح کی جو آپ کی رکاوٹ ہے اس کو اوور کم کریں. یو ہیو دا پوٹینشیل، یو کین ڈو ونڈرز. آپ بس اپنے پوٹینشیل کو ایک صحیح راستے کی طرف لے کر آئیں. ضروری نہیں ہے کہ ملٹری ہو، کسی بھی فیلڈ کی طرف آپ جائیں. اپنے جو آپ کے اندر سکلز ہیں ان کو ضرور دکھائیں کہ آپ میں کیا سکلز ہیں، اور کوشش کریں کہ وہ سکلز آپ کے ملک کے لیے، آپ کے اس نیشن کے لیے کسی طرح پازیٹیو وے میں کام آ سکیں. بالکل. زینب، میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اپنا بھائی کھویا ہے، آپ ایک شہید کی بہن ہیں، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں سب کو، اور ڈیفنس ڈے کے حوالے سے یوتھ کو آپ کے میسیج دینا چاہیں گی؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ایز اے نیشن وی نیڈ اے لاٹ آف ٹالرنس. تھوڑی سی پیشنس بہت ضروری ہے، اور اپنے شہیدوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے نا، وہ آگے نہیں بڑھ پاتی. کیونکہ اب اس وقت ہمیں یونٹی کی بہت ضرورت ہے. ہمیں سب کچھ چھوڑ کے اتحاد ہونا ہے. ہمیں ایک، جیسے ہم 65 میں سب بھول گئے تھے اور سب اکٹھے ہو گئے تھے جب ہمارے اگینسٹ اینیمی آئی، تو وائی آر یو ویٹنگ فار اینیمی جو آئے اور پھر ہم یونٹی کریں؟ وائی ناٹ کہ ہم پہلے ہی اتنے یونائٹیڈ ہو جائیں کہ کوئی اینیمی آ ہی نہ سکے، سوچے بھی نہ کہ وہ اٹیک کرنا ہے. کہ ابھی بھی مجھے پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوگا تو پاکستانی قوم ہے ایسی کہ 1 منٹ لگے گا اور سب یونائٹیڈ ہو جائیں گے. لیکن کیوں ایسا وقت آئے ہم پہ کہ ہم کسی کے اٹیک کرنے سے ہم پہلے کیوں نہ اتنی یونٹی شو کریں کہ لوگ ہم سے ڈریں. کیونکہ آلریڈی ہماری فوج کا جو امپیکٹ ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ یہی ہے کہ اتنی چھوٹا سا پاکستان ہے اور چھوٹے سے لوگ ہیں، چھوٹا سا ایک وہ ڈیفینس سیکٹر ہے، بٹ ہماری ایئر فورس، ہماری آرمی، ہماری نیوی، تینوں سیکشنز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اب پورے دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی آرمی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو وہ ڈرتے ہیں ہم سے، سب ڈرتے ہیں ہم سے، لیکن ہمیں اب یونائٹیڈ ہونا ہے. تو ہم سب کو مطلب کوئی بات نہ کر سکے ہمارے ملک پہ. ڈیفینیٹلی زینب، ہماری آرمی ہمارا فخر ہے، اور جیسے کہ آپ نے بات کی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. انسان کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ ڈریں. صبا صاحبہ، آپ کیا کہیں گی، لاسٹلی میسیج دینا چاہیں گے ان تمام ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹے فورسز میں بھیجے اور پھر شہید ہوئے اور کھوئے ہیں انہوں نے بیٹے؟ ان کو بھی سلام ہے، ظاہری بات ہے، سب کا سلام ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس زمین میں نا بڑے شہیدوں کا خون گیا ہے، اور ہمارے بچوں کا خون اس میں گیا ہے، اور وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا. تو اپنے ملک سے محبت کریں سب سے پہلے تو یہ. اور ایک میں چیز کہوں گی کہ اپنے اندر تھوڑا سا خلوص پیدا کریں، ہر کام میں اخلاص پیدا کریں، اپنے کام میں خلوص پیدا کریں، اپنے رشتوں میں خلوص پیدا کریں. اخلاص میں اس ورڈ پہ بہت زور دوں گی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب اپنے کہتے ہیں نا اپنے سے مخلص ہو جائیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے جاب کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادت میں، تو آپ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اگر صرف آپ خلوص پیدا کر لیں ہر چیز میں. بالکل. تو بہت اچھا میسیج ہے اگر اس کو کوئی سمجھ لے. انشاءاللہ سب سمجھیں گے ضرور. جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے 2 میسیج ہیں، ایک یاسر کی طرف سے، ایک میری طرف سے. اور میں چند 2-4 شعر ہیں میرے دوستوں کے لکھے ہوئے جو شہیدوں کے لیے ہیں، یاسر کو مخاطب کر کے لیکن شہیدوں کے لیے. میرا میسیج یہ ہے کہ ہمیں ڈرنے کی کسی جگہ پہ کسی چیز سے ایز اے نیشن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہمیں انتظار کی ضرورت ہے کہ وہ آئے گا تو ہماری مدد کرے گا. ہم اپنے پورے ہیں اور پورے رہیں گے. ٹریننگ لینی ہے، کوئی نئی چیز ہے سیکھنی ہے، وہ ایک الگ پروسیجر چلنا چاہیے. اور دوسرا یاسر کا ایک میسیج ہے جو اس نے اپنی شہادت سے ایک دن پہلے اپڈیٹ کیا تھا فیس بک پہ. ہارڈ ٹو بیئر انبیئریبل نیڈ گٹس. ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو حاضر ہے. باقی میرے دوست کے لکھے ہوئے 2-3 شعر ہیں، میں وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں تمام شہداء کے لیے، بچوں کے لیے. توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے، رکھ کر ہتھیلی پہ جان وہ لڑتے ہیں عدو سے. عباس کا نوکر ہوں، شجاعت کا دھنی ہوں،
یاسر نے یہ پیغام لکھا اپنے لہو سے. 3 شعر اور ہیں. ظلمت شب سے عقیدت ہی نہیں تھی اس کو, غیر کے ذکر سے رغبت ہی نہیں تھی اس کو, نسل قابیل سے قربت ہی نہیں تھی اس کو, بھاگنے والوں سے نسبت ہی نہیں تھی اس کو, اپنی منزل پہ ڈٹا رہنا ہی مسروری تھی, یاسر عباس کے یہ خون کی مجبوری تھی. یہ مجبوری ہر شہید کی ہے, ہر پاکستانی کی ہے. بالکل, یہ میرا بہت ہی بہترین اشعار تھے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. صبا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زینب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور قرۃ العین کا بھی بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ افواج پاکستان ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارا فخر ہیں, اور آج ڈیفنس ڈے کے موقع پر ہم سب کو پاکستان کے لیے مل کر اکٹھے ہونا ہے. شہیدوں کو ہمارا سلام ہے, ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تمام شہیدوں کو, ان کے والدین کو, ان کی فیملیز کو جنہوں نے اپنے بچے فورسز میں بھیجے, اور ان میں اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ آتا ہے کہ اتنا جگرا ہوتا ہے کہ والدین بنا سوچے سمجھے اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں, اور بچوں میں بھی اتنی کیپیسٹی اور اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ سختیاں برداشت کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو ایک نئے شو میں, ایک نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے بائے بائے.